ہماری پچھلی ویڈیو جو ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پر ریکارڈ کی تھی، اس کے بعد ہمیں پوری دنیا سے بہت سارے سوالات موصول ہوئے، اور ہم نے اس میں سے جو بہترین اور اہم ترین سوالات تھے ان کو جمع کر کے آج یہ نشست رکھی ہے، اور شاید اگلی 1-2 نشستوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات آپ کو دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہمارے پاس پہنچا وہ یہ تھا کہ یہ واضح کریں کہ تاریخ اور اردو ادب میں لفظ افغان جو ہے وہ عام طور پر پشتونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر افغانستان میں بسنے والی دیگر قوموں کو کیا کہا جائے گا؟ ویری انٹرسٹنگ۔ یہ درست بات ہے کہ اردو لٹریچر میں اور ایون پشتو لینگویج میں جو لفظ افغان ہے وہ پشتونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لفظ پاکستان ہے، ہمارے بڑوں نے جب اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی تو انہوں نے کہا کہ پی جو ہے وہ پنجاب کے لیے ہے، اور اے جو ہے اس کے اندر وہ افغانیہ کے لیے ہے، یعنی جو ہمارے صوبہ سرحد کے وہ علاقے جہاں پشتون بستے ہیں اس کو افغانیہ کہا گیا۔ اب ظاہر ہے افغانیہ سے مراد ان کا افغانستان نہیں تھا، لیکن ہم چاہیں تو اس کو آج افغانستان کر دیں کہ پاکستان میں تو افغانستان شامل ہے، آنے والے وقتوں میں افغانستان بھی ہمارا حصہ بن جائے گا، لیکن لفظ افغانیہ استعمال کیا گیا تھا پشتونوں کے لیے۔ اس کی مثال ہم آپ کو اس طرح دیتے ہیں کہ جس طرح بلوچستان ہے پاکستان کا ایک صوبہ، بلوچستان میں صوبے کا نام بلوچستان ہے، بلوچوں کے رہنے کی جگہ، لیکن اس صوبے میں بلوچوں کی آبادی 20-30% ہے، باقی سب تو غیر بلوچ ہیں جو وہاں رہتے ہیں، لیکن صوبے کا نام بلوچستان ہے۔ وہاں پشتون بھی رہتے ہیں، وہاں عرب بھی رہتے ہیں، وہاں مکرانی بھی رہتے ہیں، وہاں براہوی بھی رہتے ہیں، وہاں پنجابی بھی رہتے ہیں، وہاں پہ دوسری قومیں بھی رہتی ہیں جو پاکستان میں بستی ہیں، مگر صوبے کا نام بلوچستان ہے۔ اگر آپ جنرلی بات کریں تو آپ کہیں کہ چاہے کوئی پشتون ہے تو وہ بھی بلوچستان کا ڈومیسائل رکھتا ہے، بلوچستان کی آئیڈینٹی ہے، اس کی بلوچی ہے، اگر آپ جنرلی ٹرم میں استعمال کریں، لیکن بلوچستان کے اندر آپ اس کو ایک پشتون کو بلوچی نہیں کہہ سکتے، آپ ایک براہوی کو یا مکرانی کو بلوچی نہیں کہہ سکتے۔ جو بلوچی ہیں وہ دوسرے ٹرائبس ہیں جو بلوچ ٹرائبس کہلاتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان کے بھی 2 لیولز ہیں جب آپ افغان یا افغانستان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا کی نظر میں جب آپ افغانستان کہتے ہیں تو جنرلی ہمارا مطلب وہ جغرافک اینٹیٹی ہے جو پچھلے 150-200 سال میں احمد شاہ ابدالی کے بعد جس جغرافیہ نے جنم لیا، جس کی باؤنڈریز ڈیورنڈ لائن کے بعد طے کی گئی، اس کو افغانستان کہا جاتا ہے۔ جنرل ٹرم اسی طرح کہ یہ افغانوں کے رہنے کی جگہ، جس طرح بلوچستان کی مثال آپ کو دی کہ وہاں بلوچوں کے رہنے کی جگہ، لیکن جس طرح بلوچستان میں بلوچوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی آباد ہیں، اسی طرح افغانستان میں پشتونوں کے علاوہ بھی دوسری قومیں آباد ہیں۔ تو ملک کا نام تو افغانستان ہے، لیکن جو خود افغانستان کے اندر جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو افغان سے مراد پشتون ہوتی ہے، اور جو تاجک ہیں، وہ ازبک ہیں، جو ہزاراز ہیں، جو ایمق ہیں، جو دوسری قومیں وہاں پر آباد ہیں، وہ آپس کی گفتگو میں اپنے آپ کو ایتھنیکلی، نسلی طور پر افغان نہیں کہتے، لیکن قومی طور پر نیشنلٹی کے حد تک وہ اپنے آپ کو افغان کہتے ہیں۔
آپ باہر سے دیکھیں گے تو تاجک بھی افغان ہیں، ازبک بھی افغان ہیں، ہزارہ بھی افغان ہیں، پشتون بھی افغان ہیں، لیکن جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو افغان سے مراد ان کی پشتون ہوتے ہیں، افغان سے مراد تاجک، ازبک اور ہزارہ نہیں ہوتے، لیکن یہ داخلی ہے۔ جب آپ جیسے کہا کہ نیشنل لیول پر بات کرتے ہیں تو ازبک، تاجک اور ہزاراز کے پاس بھی افغان پاسپورٹ ہوتا ہے، وہ افغان سٹیزن کہلاتے ہیں، افغانستان کے شہری کہلاتے ہیں، لیکن جیسے کہا کہ اردو زبان میں جب لفظ افغان استعمال ہوتا ہے، آج ہم بھی جب استعمال کرتے ہیں تو دو کانٹیکسٹ میں، پشتونوں کے لیے بھی لفظ افغان استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ جو آج کل رواج جو لفظ ہے افغان جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ نیشنل لیول پر استعمال کرتے ہیں، پورے اس جغرافک کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے جس میں ازبک، تاجک اور ہزاراز بھی شامل ہیں، صرف پشتون نہیں۔